بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ یہ آسان نحو کا دوسرا سبق ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سبق، پہلے سبق میں ہم پڑھے تھے علم نحو کی تعریف، علم نحو کا فائدہ، اس کی قسمیں، لفظ اور لفظ کی دو قسمیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ اور یہ بھی پڑھایا گیا تھا، یہ بھی ذکر آیا تھا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے معنی سمجھ میں آ جائے، کسی اور لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کے معنی سمجھ میں آ جائے، کسی اور لفظ کو جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہو۔ اور حرف اس کلمے کو کہتے ہیں اس کے معنی اسی وقت سمجھ میں آتے ہیں جب کسی اور لفظ کو اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہم یہ سبق نمبر 1 میں، پہلا سبق میں پڑھے تھے۔ آج ہم اس سبق میں، دوسرے سبق میں پڑھیں گے اسم کی علامتیں۔ اسم کو کیسے پہچانیں گے، فعل کو کیسے پہچانیں گے، اور حرف کو کیسے پہچانیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہچاننے کے دو طریقے ہیں: ایک میننگ کے ذریعے سے، ترجمے کے ذریعے سے، اور ایک دیکھ کر پہچاننا ہے۔ ترجمے کے ذریعے سے پہچانیں گے، اگر زمانہ پایا جا رہا تو فعل، نہ پایا جا رہا تو اسم۔ لیکن ہم دیکھ کر کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے اور یہ لفظ فعل ہے؟ تو آج کے اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ لفظ کو دیکھ کر کیسے پہچانیں گے کہ وہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو چند اسم کی علامتیں بیان کی گئی ہیں اور چند فعل کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو دیکھیے، ہم پڑھیں گے ابھی۔ اسم کی علامتیں چند یہ ہیں: نمبر 1، اس کے شروع میں ال ہو، الف لام۔ ال کا مطلب الف لام ہو، جیسے الرجلو، اصل میں یہ رجلو ہے، لیکن اس سے پہلے الرجلو آ گیا۔ الرجل جس لفظ پہ آ جائے، سمجھ جانا وہ لفظ اسم ہے۔ دوسری نشانی، اس پر حرف جر آئے، جیسے فی المسجد۔ جس لفظ پر حرف جر آئے، سمجھ جانا وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ حرف جر فعل پر نہیں آتا اور الف لام فعل پر نہیں آتا۔ تیسری نشانی، اس پر تنوین آئے، جیسے رجلن۔ یہاں پہ دیکھیے، رجلن اخیر میں دو پیش ہے، یہ دو پیش تنوین کہتے ہیں۔ تنوین جس لفظ پر آ جائے تو سمجھنا وہ لفظ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ چوتھی نشانی، وہ مضاف ہو، جیسے قلم قاسمین، قاسم کا پین۔ اور ایک مثال، رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ الگ سے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اور ایک نشانی، مسند الیہ ہو، جیسے الکتاب جدید، محمد رسول۔ 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں: الف لام ہو، حرف جر ہو، اور اس پر تنوین ہو۔ نمبر 4، وہ مضاف ہو۔ جو لفظ مضاف ہو وہ اسم ہوگا۔ اور نمبر 5، مسند الیہ ہو۔ جو لفظ مسند الیہ ہو وہ لفظ بھی اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ تھوڑا یہاں سمجھیں، مضاف کس کو کہتے ہیں اور مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، یہاں پہ صرف اتنا نشانی کیا ہے وہ یاد کریں۔ مضاف اور مسند الیہ کی تفصیل آگے کے اسباق میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ نشانیاں وہ ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ یہ نشانیاں اسم کی تھیں، ٹھیک ہے۔ آگے فعل کی نشانیاں ہیں، فعل کی علامتیں۔ علامت، نشانی: نمبر 1، اس پر قد، سین اور سوفا آئے۔
یہ لفظ 3 لفظ ہے، قد، سین اور سوفا. جس لفظ پر آئے وہ لفظ فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر قد ضربا، یہاں پہ دیکھیے ضربا سے پہلے قد آ گیا تو ہم سمجھ جانا یہ ضربا فعل ہے، اسم نہیں ہے. اس کے معنی تحقیق مارا اس نے. اور ایک مثال ہے سیضربو. سیضربو دیکھیے یہ یضربو اصل ہے، لیکن اس سے پہلے سین آ گیا تو سمجھ جانا سین جس لفظ پر آئے وہ لفظ فعل ہوگا، اس کے معنی ابھی مارے گا. اور ایک تیسری مثال ہے سوف یضربو. یہاں پہ دیکھیے یضربو سے پہلے سوفا داخل ہے تو سوفا جس لفظ پر آئے گا وہ لفظ فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا. اس کے معنی ہے ان قریب مارے گا. نمبر 4، اس پر جزم دینے والا حرف آئے. جیسے لم یضرب، یضرب یہ فعل ہے، اس سے پہلے یہ لم آیا تو سمجھ جانا لم جس پر آئے وہ فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا. نہیں مارا اس نے، اس کا ترجمہ ہے. اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے، اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے تو سمجھ جانا وہ بھی فعل ہے، سمجھنا چاہیے وہ بھی فعل ہے، اسم نہیں ہوگا. جیسے کتبو، کتبو لکھا اس نے، اس میں دیکھیے کتبو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. تو یہ تھے فعل کی قسمیں. آپ کو ایک بات میں یہ سمجھا دوں، لم یضرب اور ضمیر مرفوع متصل ہم کو کیسے معلوم ہو؟ تو آپ سے گزارش ہے یہ بھی آگے کے اسباق میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ جزم دینے والے حرف کون کون سے ہیں، ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ ان اسباق میں آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو 2 چیزیں یہاں پہ ہو چکی ہیں، اسم کی نشانی اور فعل کی نشانی. اسم کی نشانی جس لفظ پر آئے تو وہ لفظ اسم ہوگا، فعل کی نشانی جس لفظ پر آئے وہ لفظ فعل ہوگا. اب آگے دیکھیے، آگے ہے حرف کی علامت، حرف کی نشانی. یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے. یعنی ہم جتنے اسم کی نشانی پڑھے اور جتنے فعل کی نشانی پڑھے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ حرف ہوگا. اسم کی بھی نشانی نہیں ہے اور فعل کی بھی کوئی نشانی نہیں ہے تو وہ حرف ہوگا. اس کی خاص مستقل کوئی اور نشانی علامت نہیں ہے. اس کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نہ اسم کی کوئی نشانی ہو اور نہ فعل کی کوئی نشانی ہو. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. یہاں پہ دیکھیے اور الگ چیز بتا رہے ہیں. یہاں پہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے جامد، ایک ہے مصدر اور ایک ہے مشتق. جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے. جیسے رجل فرس. مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں. جیسے نصر، ضربا. مشتق وہ اسم ہے، اسم آنا ہے یہاں پہ، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. یہ 5 ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلہ، اسم ظرف اور اسم تفضیل. جیسے عالم، معلوم، مفتاح، مسجد اور اکبر. اب سمجھیے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف. اور اسم، فعل، حرف کی نشانیاں کیا کیا تھی وہ بھی ہو چکا ہے. اب یہاں پر بتا رہے ہیں اسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسم ہوتا ہے جامد. جامد کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے نہیں بنا اور دوسرے بھی اس سے نہیں بنتے، اس کو کہتے ہیں جامد. جیسے رجل، یہ اسم کسی اور سے نہیں بنا اور رجل ایسا اسم ہے اس سے دوسرے بھی نہیں بنتے. مصدر وہ اسم ہے جو کسی اور سے تو نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں. جیسے نصرہ، یہ نصرہ، سوری یہ نصرہ نہیں ہے، نصرن ہونا چاہیے، نصرن، ضربن. نصرن ہے، یہ 2 پیش ہیں یہاں پہ، نون سواد زبر نص اور اس پہ 2 پیش آئیں گے. نصرن، نصرن ہے یہ.
اور یہ ضربن، نصرن اور ضربن یہ مصدر ہے، اور مصدر کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے دوسرے الفاظ بن سکتے ہیں۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مشتق کس کو کہتے ہیں؟ مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو۔ اور مشتق کی 5 قسمیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلی، اسم ظرف اور اسم تفضیل۔ تو یہ تھا آپ کا سبق نمبر 2، اور اس کے صرف 2 ہی سوال ہیں۔ نمبر 1، اس فعل اور حرف کو کیسے پہچانے؟ اس کی نشانیاں بیان کریں۔ اسم پہچاننے کے جتنے بھی نشانیاں ہیں وہ بھی لکھیں، فعل پہچاننے کی جتنے نشانیاں ہیں وہ بھی لکھیں، اور حرف کی بھی تمام نشانیاں لکھیں۔ سوال نمبر 2، جامد، مصدر اور مشتق کس کی قسمیں ہیں؟ سب کی وضاحت کریں، یعنی یہ بھی لکھیں کہ بھئی جامد، مصدر، مشتق کس کی قسمیں ہیں، اور جامد کس کو کہتے ہیں، مصدر کس کو کہتے ہیں، مشتق کس کو کہتے ہیں، مثال کے ساتھ لکھیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہے تو سوالات کے جوابات کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا یا نہیں کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ تیسرے سبق میں ہم پھر ملاقات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورے اسباق کے ویڈیوز کی لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہتی ہے، آپ وہاں سے پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔